السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دریائے نیل میں کشتی چلانے والے ایک ملاح کا بیان ہے کہ ایک دن ایک بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس آئے اور فرمایا، کیا تم مجھے اللہ کے نام پر دریا کے پار اتار دو گے؟ میں نے عرض کی کہ کیوں نہیں۔ وہ بزرگ میری کشتی پر سوار ہو گئے اور میں نے انہیں دریا کے پار اتار دیا۔ جب وہ بزرگ کشتی سے اترنے لگے تو انہوں نے مجھ سے ایک بات فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک امانت سونپتا ہوں، کیا تم اس امانت کو قبول کرو گے؟ میں نے کہا کہ جی حضور، میں ضرور قبول کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا، کل تم فلاں درخت کے پاس ظہر کے وقت آ جانا، تم کو وہاں میری لاش ملے گی، تم مجھے غسل دینا اور میرے سرہانے جو کفن تم کو ملے اس کفن کو مجھے پہنا دینا، اور اسی درخت کے نیچے مجھے کفن پہنا کر اسی درخت کے نیچے مجھے دفن کر دینا، اور میری گودڑی، عصا اور مجھ کو اپنے پاس رکھنا، اور جو شخص ان چیزوں کو طلب کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے اس کو یہ سب سامان دے دینا۔ ملاح کا بیان ہے کہ میں ان بزرگ کی وصیت کو بھول گیا، اور ظہر کی بجائے عصر کی نماز کے وقت مجھے خیال آیا تو میں فوراً اس درخت کے پاس حاضر ہوا تو واقعی ان بزرگوں کو مردہ حالت میں نے وہاں موجود پایا۔ میں نے وصیت کے مطابق ان کو کفن پہنایا، اس میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جو ہی ان کا جنازہ تیار کیا، ایک دم اچانک ایک طرف سے انسانوں کی بہت بڑی جماعت آ گئی، اور میں نے ان لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر کے اسی درخت کے نیچے ان بزرگوں کو دفن کر دیا، اور پھر اپنے گھر آ کر رات کو سو گیا۔ صبح سویرے ہی ایک جوان جو ناچنے گانے والے بھانڈ کا لڑکا تھا میرے پاس آیا، نہایت ہی باریک کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور بغل میں ستار دبائے میرے سامنے کھڑا ہو گیا، اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ فلاں بن فلاں تم ہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر جو تمہارے پاس امانت ہے وہ مجھے دے دو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہیں اس کی خبر کیوں کر ہو گئی؟ اس نے کہا، یہ نہ پوچھئے۔ میں نے کہا، یہ تو تم کو بتانا ہی پڑے گا۔ میرا اصرار سن کر اس نے کہا کہ بھائی، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ میں گزشتہ رات ایک شادی میں ساری رات ناچتا اور گاتا رہا۔ جب صبح کو نماز فجر کے لیے اذان ہوئی تو میں ناچ ختم کر کے سو گیا۔ اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ کو جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں ولی کو وفات دے دی ہے اور تجھ کو اس کا قائم مقام بنا دیا ہے، لہذا تو فلاں ملاح کے یہاں جا کر اس وفات پانے والے ولی کے تبرکات وصول کر لے جن کو وہ بزرگ تیرے لیے بطور امانت ملاح کے پاس رکھ کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ملاح نے بیان کی، میں نے ان بزرگ کا تینوں سامان حسب وعدہ وصیت بھانڈ کے لڑکے کو دے دیا۔ لڑکے پر سامان ہاتھ میں لیتے ہی ایک انقلابی کیفیت نمودار ہو گئی۔ اس نے باریک کپڑوں کو اتار کر میری کشتی میں پھینک دیا اور کہا کہ تم میرے ان کپڑوں کو جسے چاہو بطور صدقہ دے دینا، اور خود ان بزرگ کی گدڑی پہن کر اور عصا و مشک لے کر چل دیا۔ ملاح کا بیان ہے کہ میں اس بھانڈ کے لڑکے کی خوش نصیبی اور اپنی محرومی کا خیال کر کے رونے لگا، یہاں تک کہ رات آ گئی اور میں روتے روتے سو گیا تو مجھے اس رات خواب میں دیدار الہی ہوا۔ اب ناظرین، یہاں پر میں رک کر ایک عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت خواب میں اپنا دیدار جسے چاہے عطا فرما سکتا ہے، اور اس کے دیدار کی کیفیت کو رب تعالی ہی جانتا ہے، بلا کیف، بلا تشبیہ، بلا تمثیل رب کا دیدار ہو سکتا ہے، اور جنت کے اندر تو اللہ رب العزت بلا کیف اپنا دیدار ہر ایک کو ظاہری آنکھ سے عطا فرمائے گا۔ الغرض، اس نے خواب میں رب کائنات کے نور کی تجلی دیکھی اور رب کائنات کی طرف سے ارشاد ہوا، کیا تم پر یہ گراں گزرا کہ میں نے اپنے ایک گنہگار بندے پر احسان فرمایا اور اس کو اپنے دربار کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی؟ اے اللہ، یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جس کو چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے آپ نے کیا سمجھا؟ کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس واقعے سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔